میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضور کہاں بیٹھے؟ مولویوں سے پوچھا کرو جو کہتے ہیں حضور آ گئے، کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے، کتنے آئے؟ سانو بھی تکاؤ نا۔ میلاد کا جلوس جا رہا ہے، ٹرک کے اوپر ایک کرسی رکھی ہوئی، خالی کرسی جا رہی ہے، مولوی صاحب سے پوچھا یہ کرسی کس چیز کی؟ کہتا حضور تشریف فرمان۔ اللہ کا بندہ اگر وہ آئے ہوئے ہیں تو اسپیکر میں جو تم نعرے لگاتے جا رہے ہو حضور کے ہوتے ہوئے تو اونچا بولنا ہی منع ہے۔ حضور کے ہوتے ہوئے تو صدیق و فاروق کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک میں تشریف لے گئے قبر مبارک میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں رہتی تھی، چونکہ ان کا حجرہ تھا، تو کبھی برتن کو گر جاتا تو برتن کے گرنے کی بھی آواز آتی ہے نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے بیٹھ جاتی، یا کسی اور سے گرتا تو پرے لے جا کر اس کو ڈانٹتی کہ حضور کے آرام میں خلل آ گیا، یہاں برتن کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مدینہ پاک میں مسجد نبی میں اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آمین کہہ دیں۔ اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، وہ واجب ہے، الگ شے ہے۔ کوئی بندہ اس پہ دلیل نہ لے جائے کہ جی نماز میں، اچھا لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، کہیں نا بھئی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دکھاؤ، کہتے ہیں جی یہ تسی جہازاں تے سفر کر دیو یہ جائز ہے، گھڑی پہنتے ہو یہ جائز ہے، یہ بدعت نہیں۔ وہ اللہ کا بندہ کبھی سوچا ہے جہاز پہ میں ثواب کے لیے بیٹھتا ہوں کہ ثواب ہوگا مجھے جہاز پہ بیٹھوں، یا گھڑی میں پہنتا ہوں کیا ثواب؟ آپ جتنے ہو گھڑی ثواب سمجھ کے پہنتے ہو، مجبوری ہے، وقت دیکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کا وقت بھی دیکھیں گے، جہاز پہ بیٹھتے ہیں مجبوری ہے۔ اب میں نے مدینے کا یا پاکستان کا سفر کرنا ہے تو کس پہ کروں؟ آگے مولوی صاحب کہتے ہیں جی بریانیاں حضور کھا دیا سن، تسی بریانی کھانے ہو۔ او بھائی بریانی ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے، کو ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں؟ دین سمجھ کے کوئی بریانی نہیں کھاتا، دین سمجھ کے بکرے کا گوشت یا مرغی کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، وہ کھانا سمجھ کے کھاتا ہے۔ کپڑے جو میں پہنتا ہوں میں اپنی شرم و حیا کو ڈھانکنے کے لیے پہنتا ہوں۔ میں نے جہاز کا سفر کبھی دین سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ دعا پڑھ کے سفر کرتا ہوں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر میرے نبی کو آواز دیتے ہیں، یا رسول اللہ وانتم لا تشعرون، اللہ کہتے ہیں یہ سارے جاہل ہیں، پتہ ہی کوئی، اکثرهم لا یعقلون۔ یہ جو اذان ہے نا، اذان جانتے ہو جب نمازیں فرض ہوئی ہیں اذان فرض کوئی نہیں ہوئی تھی، واجب کوئی نہیں ہوئی تھی، یہ بعد میں آئی ہے۔ سن 2 ہجری میں نمازیں تو حضور مکے میں تھے، معراج کی رات فرض ہوئی، اذان کوئی نہیں تھی۔ حضور پاک مدینے میں تھے، ایک دن عشاء کے بعد یاروں سے کہا یارو بہو، صحابہ بیٹھ گئے، فرمایا یارو کوئی مشورہ دو، نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلائیں، لوگ نماز بھی نہیں آتے جماعت میں، کوئی طریقہ بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو بتائیں؟ فرمایا نہیں مشورہ تو دو، ابھی وحی نہیں آئی، میں وحی کا بھی انتظار کر رہا ہوں، لیکن تم سے بھی مشورہ کرتا ہوں، مشورہ دو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی دنوں میں تو میری عادت ہے کم از کم 100 یا 200 بار میں درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن جب سے ربیع الاول آیا ہے میں 300 بار روزانہ درود پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں مناتے، میں اس طرح میلاد بناتا ہوں، جلوسوں سے نہیں، جھنڈیوں سے نہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی ڈھول رکھ لیتے ہیں
یا نگارہ ہوتا تھا کسی زمانے میں، نگارہ بجائیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اذان کا نماز کا ٹائم. یہ تو موسیقی ہے. میں موسیقی کو بند کرنے آیا ہوں، الٹا تم کہتے ہو کہ نماز کے ٹائم ڈھول بجائیں. نہیں، جس نبی نے ڈھول کے بجانے کو پسند نہیں کیا وہ گانے کو پسند کرتا ہے. اور نوجوانوں، موبائلوں کے اندر انڈیا کے گانے کی یہ ختم کر دو گھنٹیاں. نماز میں کھڑا ہے، آواز آ رہی میرا لال دوپٹہ ململ کا، نماز میں کھڑا ہے گانا بج. اچھا بج بھی کہاں رہا ہے؟ مکے میں. نماز میں کھڑا ہے بند.